السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹوڈے I am going to talk with another batch which has been passed out. I am really quite excited to speak with you, and in fact I wanted an online session with you, but unfortunately, as there are network issues in different areas of Balochistan, so it's impossible to conduct an online and live session with students because they are having different kind of network issues. So that's why we have recorded a video to share our views and comments with you people. الحمدللہ اس میں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات پہ جب ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو ان پہ کم یا زیادہ محنت کر کے، چاہے ایک مختصر عرصے کے لیے یا ایک لانگ ٹرم کے لیے، ان کو پڑھائے، پھر ان کے رزلٹ کو دیکھ کر انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ ایک ٹیچر ہی اس بات کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، آج ہمارا جو آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا جو مقصد ہے، ایک تو ہمارے جو فائنل کمنٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو کنوے کرنا، اور دوسری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنا، اور آگے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ سجیشنز دینا، اور آپ لوگوں کو جو پلیٹ فارمز ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں گائیڈ لائن ہے، وہ تھوڑی بہت آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتانا ہے۔ اور سب سے جو پہلی بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ استقامت۔ یقین کریں، اکثر میں اپنی لائف میں بھی دیکھتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے جو چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ہماری لائف میں جو ہے استقامت کی بہت کمی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت جلد ہی ہم سیکھے، بہت جلد ہم جو ہے ترقی کر جائے، بہت جلد ہم مشہور ہو جائے، کیونکہ اللہ نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے۔ تو اس جلدی بازی کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد جو ہے جذبے میں آ کر کے میں بڑا ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں۔ لیکن دیکھیں، اس کا جو ہے سب سے اللہ نے ہمیں جو سبق دیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ دیکھیے، اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے۔ تو اللہ جل شانہ ایک ایسے ذات ہے جو اگر چاہے کن فیکون میں جو کسی چیز کو کہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک سیکنڈ سے بھی پہلے جو ہے اللہ جل شانہ آسمان زمینوں کو بنا سکتے تھے، لیکن تدریجاً اللہ جل شانہ نے ان کو بنا کر ہمیں ایک سبق سکھایا، ہمیں سمجھایا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں جو بھی کام ہے وہ آہستہ آہستہ ایک اسٹیج تک جاتے ہیں، ایک جو ہے لیول تک جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے تدریجاً آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہمیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یقین کریں، آج کے دور میں جو پہلے بزرگوں کے کرامات ہوتے تھے، لیکن آج کے دور میں جس کا کوئی اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ کرامات والا ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کسی عمل میں اس کو استقامت ہے یا نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اتنے جذبے کے ساتھ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، پہلے دن جو ہے گھنٹوں اس کام میں لگا دیتے ہیں، لیکن آہستہ 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 ایک ہفتے کے اندر اندر اس کام سے فیڈ اپ ہو کر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کا جب کورس سٹارٹ ہو گیا تھا کتنے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، لیکن آہستہ 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 لاسٹ میں جا کر بالکل جو ہے آئی تھنک 30 کے قریب ہے یا 20 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو گئے۔ تو میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں
کہ جو اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو گئے ہیں ان کی لائف میں کامیاب ہونے کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کام کو، اس کورس کو بھی جو ہے وہ سیریس لے کر انہوں نے ایک اسٹیج تک پہنچا دی. اگرچہ یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی لائف میں، آپ لوگوں کی اکیڈمک کیریئر میں اتنا امپورٹینس نہیں رکھتا ہو جیسے کہ انسان کی جو اکیڈمک کوالیفیکیشنز ہے، ایف اے، بی اے، بی ایس سی وغیرہ ہے، ماسٹر لیول کے ڈگریاں ہیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اس ایک چھوٹے سے کام کو بھی اگر وہ استقامت کے ساتھ مکمل طریقے سے کرتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص میں جو ہے ہر کام کو ڈنگ سے کرنے کا جو ہے اس کو اس میں سلیقہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے لائف کے اکیڈمک جو ہے جو کوالیفیکیشنز ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کی پرفارمنس اسی طرح ہوگی جس طرح جو ہے آج آپ لوگوں کا یہ کورس جو ہے ختم ہو گیا. اس میں آپ لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پرفارمنس دکھائی. غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، مجھے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو ان کے پاس ایک شخص آیا پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے. تو ان سے وہ بزرگ پوچھنے لگے کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ میں آپ کے پاس رہا لیکن کوئی کرامات آپ کے بارے میں نے اتنا سب کچھ سنا تھا لیکن کوئی کرامات مجھے نظر نہیں آئی آپ میں. تو اس بزرگ نے، وہ بزرگ کہنے لگے کہ کیا آپ نے کبھی مجھے سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ جو ہے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ سنت پر میری استقامت ہے، مسلسل جو ہے جو استقامت ہے سنت پر عمل کرنے کا، اس سے زیادہ آپ کو کیا کرامت اور کیا چاہیے. یعنی کہ کسی بھی کام کو مستقل طور پر کرنا، کسی بھی کام کو یعنی ایک اچھے کام کو، ایک نیک کام کو، اس کو مستقل طور پر کرنا جو ہے وہ ایک کرامت ہی ہے. تو جو شخص اپنے پڑھائی کو، اسٹڈیز کو، اپنے لائف کو مستقل طور پر جو ہے اپنے روٹین کو جو ہے چلاتا ہے، ایکٹیویٹیز کو کرتا ہے، تو آئی تھنک یہ جو ہے ایک ہمارے لیول تک جو ہے یہ ایک کرامت ہے. تو کوشش کرے کہ اپنے استقامت کو کیونکہ اللہ جل شانہ بھی جو ہے اس عمل کو بہت محبوب رکھتے ہیں جو کم ہو لیکن ہمیشہ والا ہو. جو شخص اگر کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے لیکن ہمیشہ کرتا ہے، تو وہ اللہ جل شانہ کو محبوب ہے. تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے لائف میں اپنے ہر کام میں جو ہے استقامت کو اپنائیں. کوئی بھی کام آپ شروع کریں گے سوچ سمجھ کے شروع کریں لیکن اس کو مکمل کر کے چھوڑیں، اس کو ادھورا کر کے آپ نہ چھوڑیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی. تو آپ لائف میں کوئی کام آپ نہیں کر پائیں گے. وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ماسٹر آف آل ٹریڈز نہیں بلکہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. جو شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہر فن مولا ہوں، ہر فن جانتا ہوں، تو اصل میں اس کو ایک فن بھی نہیں آتا ہے. کیونکہ ایک کام کو کر کے وہ چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو کر کے چھوڑ دیتا ہے، تیسرے کو کر کے کچھ دن چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح کر کے سارے کام اس کو توڑے توڑے آتے ہیں. جیک جو ہے سارے فن کے لیے وہ ہے لیکن ماسٹر وہ ایک فن میں بھی نہیں ہے. تو کوشش کریں، جیسے میں اپنے آپ کو کہوں، میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ لائف میں ایک اسکل کو، ایک چیز کو کمپلیٹ کریں، اس میں آپ ماسٹر بن جائیں تو وہ آپ کے لیے کافی ہے، بجائے ہر چیز کو، ہر کورس کو، ہر سبجیکٹ کو پڑھنے کی، ہر چیز کو، ہر فن کو سیکھنے کے. ایک فن سیکھے، ایک ہنر سیکھے، ایک ڈپارٹمنٹ کو لے، ایک فیلڈ کو لے لے لیکن اچھی طرح سے اس کو جو ہے آپ کمپلیٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ یہ تو استقامت کے متعلق مجھے آپ لوگوں سے جو کہنا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے جو رزلٹس، آپ لوگوں کے جو ایسے وغیرہ، وہ لاسٹ میں دیکھ کر یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک اسٹوڈنٹ 2-3 منتھ کے چھوٹے سے عرصے میں جو ہے وہ اتنا لکھ سکتا ہے یا لکھ سکتی ہے. آپ اگر اس چیز کا آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو تو آپ ایسے کریں، کسی ایسے شخص سے، ہمارے جو معاشرے میں ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے، ماسٹر لیول کی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ سے آپ ایک ایسے لکھوائیں، سڈن ٹاپک اس کو دے دیں یا آپ اس کو لکھوائیں. پھر آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی رائٹنگ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو سیکھا ہے، رائٹنگ کا جو طریقہ ہے، ڈنگ ہے جو آپ کو آتا ہے، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اس کی رائٹنگ میں اور آپ کی رائٹنگ میں کتنا فرق ہے.
کیونکہ جو شخص ایک طریقے سے لکھتا ہے، ایک تمام رولز کو فارمیلٹیز کو پورا کر کے لکھتا ہے، تو اس کی لکھائی کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ شخص جو ہے ایک اسٹیج پر جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اس دن ہی میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ لکھنا ایک ایسا فن ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں پر آپ راج کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے بک رائٹرز ہیں آج تک جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج تک اس کے جو ہے شاعری کو لوگ پڑھ کے جو ہے اسے کہیں جو ہے اس پہ پی ایچ ڈی لوگ کرتے ہیں، تو کیا اس کے قلم سے لکھنے سے اس کی جو ہے لوگوں کے دلوں میں آج تک وہ زندہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے رائٹرز ہیں، وہ سب لکھنے کی وجہ سے۔ تو آپ لوگ اپنے لکھنے پر جتنا آپ محنت کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ ایک اسٹیج تک آپ پہنچ جائیں گے، اتنا ہی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کیا کہتے ہیں، اپنے لیے ایک پروفیشن بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو اپنے لیے اپنا جو مشغلہ ہے اس کو شوق بھی آپ اپنا بنا سکتے ہیں۔ کہیں دنیا میں آج کہیں آن لائن ایسے ویب سائٹس ہیں جو ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں جو بے روزگار ہیں، تو میں کہتا ہوں آج کل کے دور میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہے اس جدید دور میں بھی، تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی کمزوری ہے کہ جو ایسے ماحول میں ایک ایسے گلوبل ولیج میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں اور تگدو نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں۔ یقین کریں ایسے آپ لوگوں کے ساتھ اپرچونیٹیز ہیں، آپ لوگ ان کو دیکھ کر، آپ ان کو کور کر کے آپ جو ہے گھر بیٹھے آپ انشاءاللہ جو ہے ایک اچھے جو ہے روزگار کے مالک بن سکتے ہیں۔ آئی تھنک آپ لوگوں نے کچھ یہ ڈیجی اسکلز کے جو ویڈیوز آپ لوگ کورسز میں اگر آپ لوگ ہوں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کے دو اکثر جو ہے جو ٹرینرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل یعنی ہمیں کچھ آتا ہی نہیں تھا، لیکن آن لائن دنیا میں آ کر جو ہے ہم نے اتنا اپنے لیے نام کمایا، اتنا اپنے لیے روزگار کے موقع اپنے لیے پیدا کیے کہ الحمدللہ بھی جو ہے ہمیں گھر سے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رائٹنگ ہے یا اس کے علاوہ آن لائن جو اسکلز ہے وہ بہت اہم اسکلز ہیں۔ کوشش کریں آپ لوگ جو ہے اپنے اس اسکلز کو، اپنے رائٹنگ اسکلز کو آپ لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کو مزید پالش کریں، اس میں مزید امپرومنٹ لے کر آ جائیں۔ اگر آپ اس میں مزید امپرومنٹ لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آئی ایم کوائٹ شیور کہ آپ ایک نہ ایک دن، ایک ایسا دن آئے گا کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے محنتیں کرتے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ ہم کس کو ٹائم دے دیں، بشرطے کہ آپ لوگ جو ہے اگر آپ لوگ مسلسل آپ لوگ لکھنا شروع کریں گے، مسلسل آپ لوگ لکھتے جائیں گے۔ ایک رائٹر کو میں سن رہا تھا، انڈین ایک رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر روزانہ صرف 400-500 ورڈز لکھنا شروع کر دے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کو جو ہے اس کے پاس نہ الفاظ کی کمی ہوگی، اس کے پاس نہ جو ہے خیالات کی کمی ہوگی، نہ نالج کی کمی ہوگی، یعنی وہ فلی اکوپڈ ہوگا لکھنے کے لیے۔ تو یہ روزانہ لکھنے کے لیے آپ لوگوں کو اگر کوئی ٹاپک نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، ایک آسان اس کا حل ہے، جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ ڈائری رائٹنگ۔ روزانہ آپ کوشش کریں کہ 300 400 100 سے سٹارٹ کر لیں، ایک پیج لکھنا شروع کریں اپنے ڈائری، پھر 2 کریں اس کو، پھر 3 کریں۔ روزانہ آپ لوگ جو کرتے ہیں، آپ لوگوں کی لائف میں جو بھی آتا ہے، تو آپ ڈائری جب لکھیں گے آپ کی ایک تو آپ کی یادیں، آپ کی یادداشت میں امپرومنٹ ہوگی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈائری لکھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ لوگوں کی رائٹنگ بھی آپ لوگوں کی امپروو ہوگی، آپ انگلش میں لکھنا شروع کر دیں، اپنے پرسنل جو ہے ڈائری بنائیں، تو اس سے آپ لوگ جب روزانہ لکھنا شروع کریں گے آپ لوگوں کے نالج میں بھی، آپ لوگوں کے اسکلز میں بھی بہت زیادہ اس کا جو ہے اس کے فائدے ہیں۔ تو کوشش کریں آپ لوگ ڈائری آپ لوگ ہمیشہ لکھا کریں، ڈائری کو آپ لوگ چھوڑیں نہیں، اس سے انشاءاللہ آپ لوگ بہت زیادہ آپ لوگ انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ اپنے جو پڑھائی ہے وہ کسی بھی چھٹی والے دن ہے، سنڈے والے دن ہے، جب بھی ہو کوشش کریں آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کریں اپنے لیے۔ اگر بالکل بھی آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو اپنے سرانے بیڈ پر اپنے ایک بک رکھیں، روزانہ اپنے لیے اپنے ساتھ یہ معاہدہ کرے، عہد کرے کہ روزانہ مجھے بالکل، اگر آپ بزی ہوں گے تو روزانہ ایک پیج پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ ایک پیج ہی پڑھیں گے نا، یقین کریں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
کوشش کریں ہمیشہ لکھیں، ہمیشہ پڑھیں، پھر آپ جو ہے چھٹی نہ کریں اس پہ. کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگر پڑھنا ہے تو پھر چھٹی نہیں کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جو ہے روزانہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے کچھ نہ کچھ آپ لوگ ضرور پڑھا کریں. جو انفارمیشنز ہیں ان کو نوٹ کیا کریں. صرف ایسا نہیں کہ بس آپ نے پڑھ لیا بات ختم، نہیں. پڑھیں، جو سمجھ آ جائے، جو اچھا لگے وہ اپنے رجسٹر میں آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں. آپ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ، آپ لوگوں کی جو ہے آپ لوگوں کا نالج کتنا اس میں امپرومنٹ آ جاتا ہے. اور چوتھی بات جو مجھے آپ لوگوں سے کرنا تھا وہ یہ کہ ایک بہت ہی، یقین کریں بہت دکھ سے انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نوکر بننے کے لیے. ہم پڑھتے ہیں ساری زندگی محنت کرتے ہیں نوکر بننے کے لیے. اگرچہ میں خود ایک ملازم ہوں، ایک خود نوکر ہوں، لیکن یقین کریں نا مجھے اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتے. آپ دیکھیے دنیا میں اگر پیسے کی بات ہو یا ویسے بات ہو، دنیا میں ایک بھی امیر شخص ایسا نہیں ہے جو کوئی ملازم ہو. جتنے بھی ہیں وہ اپنے کاروبار پر، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر جو ہے دنیا کا امیر ترین شخص وہ بن چکے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب تک ہمیں جو ہے گورنمنٹ کے جو ہے ملازمت نہ ملے، ہم جو ہے اس کو پھر اپنے آپ کو جو ہے برسر روزگار نہیں کہہ سکتے. بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے. 2 دن 3 دن پہلے میں ایک جگہ پہ گیا، ایک گیریج میں ایک بچہ کام کر رہا تھا. ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ تھا. میں نے اس کو دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیوں آتا ہے ادھر. تو پھر وہاں پہ جو گیریج کا مالک تھا اس نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے، میرا اپنا بیٹا ہے. تو وہ اتنا یعنی پیسے کے لحاظ سے میں کہتا ہوں ایک پروفیسر سے زیادہ وہ کماتا تھا. تو کیا وہ اپنے بچے کو تعلیم وہ نہیں دلوا سکتا تھا؟ لیکن اس نے کہا کہ جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ اس فن میں اور ایک ملازمت کرنے والے میں جو میں دیکھتا ہوں، اپنے فن میں اور ایک ملازم، ایک نوکر کے فن میں دیکھتا ہوں کہ اس سے میں کہیں زیادہ میں کما سکتا ہوں. تو اپنے بچے کو میں سمپلی رائٹنگ اور بولنا، ویسے ان کو جو ایجوکیشن ہے، بیسک ایجوکیشن ہے جو لازمی ہے وہ اس کو میں سکھا رہا ہوں. باقی اس کو میں ایک فن سکھا رہا ہوں. فیس وغیرہ بھر کر 16 سال میں اس کو پڑھاؤں. اس کے بعد پھر میں جو ہے در کے ٹوکرے کھاؤں اس کی نوکری کے لیے. تو اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی سے میں اس کو ایک ہنر سکھاؤں. تو یہ نہیں کہ میں ایجوکیشن کے اگینسٹ ہوں، نہیں، بلکہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ ایک ہنر سیکھیں. اپنے پاس ایک ہنر ایسا کر لیں کہ آپ جو ہے خود کمانے کے قابل ہو جائیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کچھ کمائیں بھی، اپنے آپ کو چلائیں. ایسا نہیں کہ اللہ نہ کرے، ایسے بہت سے میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جب ان کے گریجویشن ہوتا ہے اور ان کے بعد جب ڈگری ان کو مل جاتا ہے، یقین کریں اتنا وہ پریشان ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی خودکشی کرنے کا جو ہے رجحان اتنا زیادہ ہے ان ایسے لوگوں میں، کیونکہ وہ ساری زندگی پڑھتے ہیں. جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم کیا کریں. پھر اتنی جلدی روزگار ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا موٹا اپنے ساتھ ایک ہنر سیکھے. اس ہنر میں جو ہے آپ اپنے آپ کو اس کو پارٹ ٹائم کریں، اس کو جو ہے لیئر ٹائم میں کریں اس کو، لیکن کوشش کریں اپنے پاس آپ ایک ہنر لازمی رکھیں تاکہ جو ہے کل کے دن یہ آپ کو کام آ جائے. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ بات پسند آئے ہوگی. اگر کسی نے کو یہ اس پہ اعتراض ہے تو آپ لوگ جو ہے ہمیں کمنٹ میں، میسیج میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے. اگر کوئی اس میں ایگری ہے تو آپ لوگ ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے ایک ہنر سیکھنا شروع کر دیں گے. اور ایک ڈائری کی جو بات تھی وہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے. اور آخری جو باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے، ہم اس فورم سے جو ہے 3 منتھ کے بعد ابھی جو ہے اس کو ہم خیر بات کہیں یا اس سے جو ہے الگ ہو جائیں، تو ہم اس کے ساتھ جڑے رہنے کی جڑنا یعنی چاہتے ہیں، اس کے جڑے رہنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہم نے ایک ترتیب یہ بنائی ہے. لازم سی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا فورم ہے، اس میں جو ہے ہم اتنا لوگوں کو ہم
ملازمت بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ ان کو ہم جو ہے سیلری دے کر اس کو ان کو چلائیں. آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ کس طرح کتنے فیسز ہے اور کیسے اس کو ہم چلا رہے ہیں, وہ آپ لوگوں کو خود اندازہ بھی اس چیز کا ہوگا. اور کچھ میسیج بھی مجھے آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے کہ بزنس پڑھائی کو بھی آپ لوگوں نے بزنس شروع کیا ہوا ہے یا اس طرح کیا ہوا ہے. چلے جو بھی باتیں ہیں لوگوں کی وہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو ایک چیز میں دکھانا چاہتا ہوں, وہ آپ لوگ اس کو دیکھیں. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ وہی چیز ہے جس سے آپ لوگوں کو جو ہے آن لائن آپ لوگوں سے کوئز لیا جاتا ہے. آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اس کا $137 اس کے لیے ہمیں پے کرنا ہوتا ہے. جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کے لیے ہمیں $137. آپ اس کو جو ہے جب روپے میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے وہ تقریباً میں ہمیں 22-23 ہزار روپے کے. وہ صرف وہ سافٹ ویئر جس کے تھرو آپ لوگوں سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے, 22-23 ہزار روپے ہمیں اس کے لیے رینٹ پے کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ویب سائٹ ہے آن لائن ہے وہ میں پہلے ہی میں دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو, لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ آپ لوگوں کے اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ انٹرنیٹ پر ویب سائٹ خریدنا, ایک اچھا ڈومین خریدنا, صرف ڈومین خریدنے کا آپ لوگ اس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پر ایئر جو ہے RS آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ 95,21,145. صرف اس ڈومین کی پرائس ہے 95 لاکھ روپے. آپ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے گو ڈیڈی ویب سائٹ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ youthleaders.com. آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں youthleaders.com از اویلیبل فار 95,21,145 روپیز. یہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگ خود بھی اس کو انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو کسی کو چیک کرنا ہو تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو یہ دکھانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کو چلانا اس کے اخراجات کتنے زیادہ ہوتے ہیں. اس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو ہم کیسے چلاتے ہیں. بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہمیں کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہوئی ہے. ہمیں جو ہے اب کبھی کسی کو ہمیں یہ بتانا نہیں پڑا کہ کیا کرنا ہوتا ہے کیا نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ لوگوں کو میں صرف بتانے کے لیے کہ اپنے ذہن میں یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف اور صرف ایک بزنس کر رہے ہیں. لازم سی بات ہے جب ہم ٹائم دیں گے, ہماری پوری ٹیم ٹائم دے گی, تو ان کا کچھ نہ کچھ تو اس کا حق ہوتا ہے, حق بنتا ہے کہ ان کو پے کر لے. تو آپ لوگوں کو جڑے رہنے کے لیے ہم نے ایک صورت یہ بنائی ہے, ہم نے کہ رائٹر فورم بنایا ہے. ایک رائٹر فورم ہے ہمارے ویب سائٹ پر, آپ لوگوں کو بھی بتایا ہے, جو ہمارے ٹاپرز ہیں یا اس کے علاوہ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم لکھیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ لکھیں گے ہم ان کو پڑھیں گے. اگر وہ اپروو ہم نے کر لیا تو اس کو ہم پھر اپنے ویب سائٹ پر رائٹر فورم میں ہم اس کو پبلش کریں گے. وہاں پہ پبلش ہو کر جو ہے آپ اپنے فرینڈس کو آپ وہ لنک سینڈ کر سکتے ہیں. کہیں بھی آپ نے اپلائی کیا آپ نے, تو آپ وہاں بھی لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں یا لکھتی ہوں ایک فورم کے لیے. وہ کہیں گے آپ کے چلے اس کا لنک دے دیں, آپ اس کو لنک دیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو ہے ایک فورم پہ لکھ رہی. تو یہ آپ لوگوں کو کبھی نہ کبھی کسی جاب کے لیے, کہیں آپ کو جو ہے اپنا لوہا منوانے کے لیے جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ بہت ہیلپ کر جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ فورم بنائے ہیں. اس فورم کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جو ہے ہم جو ہے آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پہ آپ لکھ سکیں, جہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں. ویسے تو آپ ایک فیس بک اپنے آئی ڈی پر بھی لکھ سکتے ہیں, اس کو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, لیکن اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک فیس بک آئی ڈی ہے. ایک پروفیشنل جو ہے ایک فورم نہیں ہے, ایک نیوز پیپر نہیں ہے, ایک میگزین نہیں ہے. وہ کسی بھی ٹائم بند ہو سکتا ہے, وہ کہیں سے بھی آپ کاپی کر سکتے ہیں. لیکن ویب سائٹس میں, میگزینز میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کاپیڈ نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ کاپی کر کے وہاں پہ لکھیں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر ہمیشہ کے لیے بین ہو جاتا ہے, وہ پھر نہیں لکھ سکتا ہے, بلکہ وہ اس کا جو ہے ویب سائٹ پہ بھی اس کا بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے. تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے رائٹنگ جو ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ یوز کریں, اور اپنے جو الفاظ ہیں, اپنے خیالات ہیں, وہ آپ لوگ لکھنا شروع کر دیں اور ہمیں سینڈ کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ان کو پبلش کر لیں, اور جس سے آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے نام سے پبلش ہوں گے تو کل کے دن آپ کہیں پہ بھی کسی کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں. کم از کم آپ کے پاس ایک چیز ہوگا کہ میرے ساتھ یہ اچیومنٹس ہیں میرے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم نے پرووائڈ کرنے کی ہم نے سوچا ہے. اور انشاءاللہ ابھی بھی ٹاپ 5 جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کو ہم نے آفر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اگر چاہتے ہیں تو وہ ہمارے اس فورم کا حصہ بن سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم یہاں پہ
آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ کر سکتے ہیں کہ فری میں آپ لوگوں کے آرٹیکلز ہم پبلش یہاں پہ کروا سکتے ہیں، اور اس میں جو والنٹری بیسس پر جو ہے ہم اس کو چیک کر کے اس کو پبلش کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، کبھی بھی اگر ہو سکتا ہے کسی کو اچھا لگا آپ کی یہ آرٹیکل، وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ آرٹیکل مجھ پہ آپ بھیج دیں، میں اس کو اپنے میگزین میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں یا اپنے بک میں پبلش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شاید آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ آرٹیکلز جو ہے سیل بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، ایون کہ جو ہے آرٹیکلز جو ہے لاکھوں ہزاروں میں بھی بک سکتے ہیں ایک اچھے رائٹرز کے جو آرٹیکلز ہیں۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو جو فورم آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا ہے، اس میں آپ لوگ یہ ترتیب یہ ہے کہ کوشش کریں ہفتے میں ایک ٹاپک پر لکھنا شروع کر دیں، پورا ہفتہ اس پہ لگا رہے، اچھی طرح سے اس کو لکھیں، اس کو بنائیں، اس کو پھر ورڈ فارم میں لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں، ہم اس کو دیکھ کر اگر اس کو اپروو ہو جائے گا، کوشش کرے کہ کسی پر تنقید نہ کرے، کوشش کرے کہ سیاست کے متعلق، مذہب سے متعلق بحث والا نہ ہو، ایک جنرل ٹاپک ہو، لوگوں کے لیے فائدے والا ہو۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپ خود مقبول ہوں گے۔ اگر آپ اعتراض والے یا ایسے آپ تنازع والا آپ کوئی ٹاپک چھیڑیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ خود جو ہے اس میں آپ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اور آخر میں جو ہے آپ لوگوں سے یہی آپ لوگوں سے جو ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس فورم کے ساتھ آپ لوگ 3 مہینے تک جڑے رہے، اور آپ لوگوں نے یہاں سے جو کچھ بھی سیکھا، جو کچھ بھی آپ لوگوں نے گین کیا، ہو سکتا ہے اس میں آپ لوگوں نے ہم سے کوئی غلطی بھی ہو، کمی کوتاہی بھی ہو، تو اس کے لیے سوری، لیکن آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو فائدہ اس سے جو ہے اگر بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور ہوا ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے جو ہمارا فورم ہے آپ اس کا حصہ ہے، تو کوشش کریں اس کا پازیٹیو امیج اجاگر کرنے کے لیے اپنے فرینڈز، اپنے کزنز، اپنے معاشرے، اپنے اسکول کالج وغیرہ میں اس کے جو ہے پازیٹیو آپ اس کی پرچار آپ لازمی کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہ فورم ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر اس میں ہم جتنا یہ آگے بڑھے گا تو یہ ہمارا جو ہے اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ لوگوں کو کورسز کے متعلق کوئی بھی چیز ہو، آپ لوگوں کو اس کو جو ہے فارورڈ کرنے کا کہا جائے، یا اس کو جو ہے آپ لوگوں کو شیئر کرنے کا کہا جائے، یا آپ لوگوں سے کوئی ریکویسٹ کی جائے اس حوالے سے، تو ہماری صرف آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کی اپیل ہے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کچھ بھی ضرورت ہو، کوئی بھی گائیڈ لائن چاہیے ہو، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے جو باقی ٹیم ہیں، کسی بھی نہ کسی ٹیم میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ رپلائی کرتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا جو فیس بک پیج ہے وہاں پہ بھی ہمیشہ اپڈیٹس ہوتے ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس بھی ہوتے ہیں اور اپڈیٹس وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہمارا جو فیس بک ایک جاب گائیڈ لائن والا پیج ہے، وہاں پہ جابز اور اسکالرشپس کے متعلق آپ لوگ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے جو ہماری آخری گفتگو ہے آپ لوگوں کے ساتھ، وہ اگرچہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن امید ہے کہ اس کا آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا جو ہے اس کا افیکٹ آپ لوگوں کے اوپر ہوگا۔ اس کے علاوہ ہماری جو ویڈیوز ہیں CSS کمیشن کے ایگزام کے ریلیٹڈ، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ باقی جو لنکس ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہیں، ان سب کا آپ لوگوں کو سینڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی ٹاپک سے میں آپ کو مسئلہ ہو تو آپ وہاں پہ اس لنک سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ٹیم کی طرف سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، جتنے بھی پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کو مبارکباد، اور آپ لوگوں کو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ جیسے یہاں پہ کامیاب ہو گئے تو زندگی کے انشاءاللہ تمام جو ہے شعبوں میں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن کوشش کریں ہر کام میں اس کو دیکھیں کہ یہ جو ہے اس کام کے کرنے سے کہیں اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دکھ تو اس بات سے نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بات لازمی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ 2 باتیں ضرور سوچیں، انشاءاللہ آپ لائف میں کبھی پچھتائیں گے نہیں اور کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔